یو ایڈیٹ، نظر نہیں آتا تمہیں؟ ارتضیٰ شاہ اپنی لگژری کار سے باہر آتے ہوئے غصے سے چلایا تھا۔ اچانک اس کے سر کے پیچھے پانی سے بھرے غبارے آ کر پھٹے تھے۔ ارتضیٰ نے غصے سے پلٹ کر دیکھا تو اسے اپنے پیچھے ایک لڑکی نظر آئی، کمر پر دوپٹہ باندھے، بالوں کی چھٹیاں کیے وہ غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ تم انگریزی مرغے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کو انگریزی میں گالی دینے کی؟ وہ دیہاتی مگر کم عمر حسین لڑکی ماتھے پر تیوریاں چڑھائے بولی تھی۔ ارتضیٰ شاہ نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا، میں نے اسے کوئی گالی نہیں دی۔ تمہیں نظر نہیں آتا تمہارے بھائی نے میری لگژری کار کا کیا حال کر دیا؟ اچھا، تمہیں میرے بھائی کی غلطی نظر آ رہی ہے، لیکن تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ تمہاری اس چمچماتی گاڑی نے میرے بھائی کا کیا نقصان کیا ہے؟ دکھتا نہیں ہے تمہیں اپنے آس پاس؟ تم نے سارے دودھ کے برتن گرا دیے۔ کتنی محنت سے میرا بھائی ان برتنوں کو ماسی سکینہ کے گھر سے اٹھا کر یہاں تک لایا تھا۔ وہ غصے سے ہاتھ نچا نچا کر بولی تھی۔ اور سنو انگریزی مرغے، خبردار جو دوبارہ میرے بھائی کو کچھ بھی کہنے کی کوشش کی تو، ورنہ وہ سامنے گوبر کا ڈھیر دیکھ رہے ہو، اسی میں سے اٹھا اٹھا کر گوبر تمہاری پوری چمچماتی گاڑی پر پھینکوں گی، سمجھے تم؟ وہ غصے سے کہتے ہوئے اپنی بھائی کا ہاتھ تھام کر وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ ارتضیٰ حیرت سے منہ کھولے سے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اسے ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں کراچی جانا تھا، مگر اپنے دوست کے بار بار اصرار پر اسے اس گاؤں میں اس کی شادی میں شرکت کے لیے آنا پڑا تھا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ یہاں آ کر وہ اس طرح کی مصیبت میں پھنس جائے گا۔ اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر سر آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے گہرا سانس لیا تھا، پھر اپنی چمچماتی گاڑی کی طرف دیکھا جس کے آگے دودھ کسی ندی کی طرح بہہ رہا تھا۔ اف گاڈ، یہ گاؤں کے لوگ بھی نا۔ گاؤں والوں پر ایک آدھ حرف بھیجتا ہوا وہ واپس اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا اور اس کی گاڑی ہواؤں سے باتیں کرتی اپنی منزل کی جانب چل پڑی تھی۔ ارے ارتضیٰ آؤ یار، کتنا وقت لگا دیا تم نے، سفر کیسے گزرا تمہارا؟ ریحان ارتضیٰ کے گلے لگتے ہوئے خلوص بھری لہجے میں بولا تھا، جس پر ارتضیٰ تھکے ہوئے انداز میں گویا ہوا، سفر کے بارے میں تو مت پوچھو، پتہ نہیں جنگلی گاؤں کے لوگ خود کو کیا سمجھتے ہیں، جو دل میں آئے وہ کرتے چلے جائیں۔ ایک بار، بس ایک بار وہ ماچس کی تیلی میرے ہاتھ لگ جائے، پھر میں بتاؤں گا کہ اس کے ارتضیٰ شاہ سے الجھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ارتضیٰ غصے سے پھنکارتے ہوئے بولا تھا۔ ریحان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے، کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ پتہ نہیں یار، تمہارے گاؤں آتے ہوئے کسی لڑکی نے مجھ پر پانی کے غبارے پھینک دیے اور الٹا مجھے باتیں سنا کر وہاں سے ایسے بھاگی جیسے ماچس کی تیلی لگا کر پکڑ لی۔ ایک بار، بس ایک بار وہ مجھے مل جائے، ایسا حشر کروں گا اس لڑکی کا کہ وہ یاد رکھے گی۔ ارے یار چھوڑو نا، کن باتوں میں پڑ گیا تو؟ تجھے تو پتہ ہے گاؤں کے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ ریحان یار، کیسے رہ لیتا ہے تو یہاں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تو شہر کا ہو کر اس گاؤں جیسے بدبودار علاقے میں زندگی کیسے گزار لیتا ہے۔ فکر مت کر یار، بس ماں باپ کے مجبور کرنے پر یہاں شادی کر رہا ہوں، ورنہ شادی کے بعد شہر میں سیٹل ہونے کا پورا پلان ہے۔ ریحان اور ارتضیٰ کالج میٹس تھے، دونوں نے ایک ساتھ پڑھائی کی تھی۔ پڑھائی کے بعد دونوں کی منزلیں الگ ہو گئی تھیں، مگر رابطہ اب بھی قائم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج ریحان کے ایک مہینے پر ارتضیٰ اپنی خاص میٹنگ چھوڑ کر اس سے ملنے گاؤں چلا آیا تھا۔ شام میں جب وہ تیار ہو کر شادی والی جگہ پر پہنچا تو وہاں اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا، وہی لڑکی جو صبح اسے انگریزی مرغا کہہ رہی تھی، سفید گوٹے والی شلوار قمیص پہنے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس جاتا ایک بھاری بھرکم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ حریم، ارے او حریم، جلدی کر، مہمان آنے والے، جلدی جا کر کھانے کا انتظام کر، کچن میں، کدھر مر گئی ہے رے تو؟ جی چچی بس آئی، حریم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پھولوں کی ٹوکری ایک طرف رکھتے ہوئے اونچی آواز میں جواب دیا تھا اور پھر بھاگتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ ارتضیٰ یار، تو ابھی تک یہاں کیوں کھڑا ہے؟ چل نا۔ ارتضیٰ جو حریم کو دیکھنے میں مگن تھا، ریحان کی آواز پر چونکا۔ ہاں، وہ لڑکی کون تھی؟ کون سی لڑکی؟ ارتضیٰ نے سامنے سے گزرتی حریم کی طرف اشارہ کیا۔ ارے وہ تو میرے مرحوم چچا کی بیٹی ہے۔ اس کے ساتھ کوئی لڑکا بھی تھا نا؟ ہاں، وہ اس کا بھائی ہے۔ اوہ، تو تمہارے چچا؟ نہیں یار، میرے چچا اور چچی دونوں اب اس دنیا میں نہیں ہیں، یہ دونوں یتیم ہیں، بس میرے ماما بابا نے ان پر ترس کھا کر انہیں یہاں رکھ لیا ہے، یہی رہتے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو کیوں پوچھ رہے ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ ریحان نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر ارتضیٰ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے آگے کی جانب قدم بڑھائے تھے، مگر اس کا ذہن ابھی بھی حریم کی صبح والی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ آپی،
وہ یہاں آ گیا ہے، ہم سے بدلہ لینے کے لیے آیا ہے، وہ ہماری شکایت لگا دے گا آپ پہ، پلیز چلو یہاں سے، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ حریم کچن میں کام کرنے میں مصروف تھی جب اس کا چھوٹا بھائی بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا تھا اور پھولتی سانسوں کے ساتھ بولا تھا۔ اس کی بات سن کر حریم کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف نمایاں ہوئے تھے۔ کیا بات ہے چھوٹو، کون آ گیا ہے؟ اتنا کیوں گھبرا رہے ہو؟ وہ وہ انگریزی والا آ گیا ہے، وہ کہیں چچی کو ہمارے بارے بتا نہ دے، آپ بھی چلو یہاں سے، ہم کہیں چھپ جاتے ہیں۔ چھوٹو پہلے سانس لو، کچھ نہیں ہوگا، وہ انگریزی بابو بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ٹھیک ہے؟ تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، جب تک تمہاری بہن تمہارے ساتھ ہے تم پر ذرا سی بھی آنچ نہیں آئے گی۔ اب یہاں بیٹھو اور یہ لہسن چھیلو، چلو شاباش۔ حریم اپنے چھوٹے بھائی کو پرسکون کرتے ہوئے اپنے پیچھے بٹھا کر اسے لہسن تھما گئی، پھر وہ من ہی من مسکرائی۔ دیکھ لوں گی میں انگریزی بابو، اگر تمہاری وجہ سے میری بھائی کی آنکھ میں ایک بھی آنسو آئے نا تو ماں قسم بھول جاؤں گی کہ میں لڑکی ذات ہوں۔ حریم نے اپنی چوٹیوں کو پیچھے کی جانب پھینکا اور پھر دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ اوہ، تو وہ پھیکی مرچ یہاں ملازمہ کی حیثیت سے رہ رہی ہے، مگر غرور تو دیکھو اس میں، ایسا لگتا ہے جیسے اس پورے فلیٹ کی اکیلی مالک ہو۔ ارتضیٰ شاہ نے گاؤں کی اس بڑی حویلی پر نظر دوڑاتے ہوئے سوچا تھا، ویسے تم نے جو تحفہ مجھے دیا ہے اس کا ریٹرن گفٹ تو بنتا ہی ہے نا، ٹھیک ہے مرچ؟ ارتضیٰ خیالوں کی دنیا میں کھویا ہوا سا مسکرایا تھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تو تم یہاں ہو؟ اپنے سامنے ارتضیٰ کو کھڑا دیکھ کر حریم چونکی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ارتضیٰ استحسیہ سا مسکرایا تھا۔ کیوں یہاں نہیں آ سکتا کیا؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے ہمارا پیچھا کرنے کا؟ لگتا ہے صبح والی بے عزتی بھول گئے ہیں جو پھر سے بے عزت ہونے کے لیے آ گئے ہیں۔ آپ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ یہ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حریم نے ہاتھ میں پکڑا چمچ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا تھا، اس چمچ سے آپ کا حلیہ بگاڑ دوں گی میں۔ ارتضیٰ کا قہقہا پورے کچن میں گونجا تھا۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ ارتضیٰ شاہ ہوں میں، جس کے آگے کسی کی بولتی نہیں چلتی، اور تم ہو کے مینڈک کی طرح ٹر ٹر کیے جا رہی ہو۔ اب تک تمہیں صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کیونکہ تم میرے سب سے اچھے دوست کی غریب اور یتیم کزن ہو، ورنہ اب تک تمہاری شکایت لگا چکا ہوتا۔ اگر اسے پتہ چل جانا تھا نا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا رویہ رکھا ہے تو وہ تمہیں کھڑے کھڑے گھر سے نکال دے گا۔ ارتضیٰ لفظوں کی نشتر حریم پر چلانے کے بعد چھوٹک کی جانب متوجہ ہوا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا حریم اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ خبردار میرے بھائی کو کچھ بھی کہا تو جو کہنے مجھے کہو، میرے بھائی کو ایک لفظ بھی نہیں کہنا۔ ارتضیٰ نے اسے گھورا تھا۔ بہت غرور ہے تم میں، مگر اگر میں نے تمہارا یہ غرور مٹی میں نہ ملا دیا تو میرا نام بھی ارتضیٰ شاہ نہیں۔ اب جلدی سے چائے بناؤ اور میرے لیے باہر لے کر آؤ۔ یاد رکھنا چائے میں چینی برابر ہونی چاہیے، چائے ٹھنڈی نہیں ہونی چاہیے اور کپ بھی صاف ہونا چاہیے۔ اگر ذرا سے بھی کوئی کمی محسوس ہوئی نا تو یاد رکھنا میری زبان سے الفاظ ادا ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ ارتضیٰ دھمکی بھرے لہجے میں کہتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ حریم نے اپنی آنکھوں میں آتے آنسوؤں کو بے دردی سے پیچھے دھکیلا تھا اور پھر خاموشی سے چائے بنانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ارتضیٰ نہیں جانتا تھا کہ اس کے لفظوں نے حریم کے دل کو کس قدر زخمی کر دیا ہے۔ حریم نے لرزتے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے اٹھائی۔ اس کے دل میں ابھی تک ارتضیٰ کے وہ زہریلے الفاظ ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے، غریب، یتیم، مینڈک کی طرح ٹر ٹر۔ اس نے ایک لمبا سانس لے کر اپنے آنسوؤں کو پلکوں کی باڑ کے پیچھے قید کیا اور صحن کی طرف بڑھ گئی۔ باہر چچی دیوار کے پاس لکڑی کے تخت پر ارتضیٰ اور ریحان کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ ارتضیٰ کا انداز اب بھی وہی شاہانہ تھا، جیسے وہ کسی گاؤں کی حویلی میں نہیں بلکہ اپنے آفس کے کسی بڑے کیبن میں بیٹھا ہو۔ حریم خاموشی سے قریب آئی اور جھک کر ٹرے میز پر رکھ دی۔ اس نے ارتضیٰ کی طرف دیکھا تک نہیں نا۔ ارے حریم، تم نے کیوں زحمت کی، کسی اور کو بھیج دیتی، ریحان نے مروت سے کہا۔ حریم ابھی جواب دینے والی تھی کہ ارتضیٰ کی کرخت آواز گونجی، مہمان کی خدمت کرنا تو ان کا فرض ہے نا ریحان، آخر تمہاری ہی ٹکڑوں پر پل رہے ہیں یہ لوگ۔ ریحان کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا، مگر حریم کے ہاتھ چائے کا کپ رکھتے ہوئے بری طرح لرزے۔ ارتضیٰ نے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا، جیسے وہ اس کی خاموشی سے اپنی جیت کا جشن منا رہا ہو۔ ارتضیٰ نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور فوراً چہرہ بگاڑ کر کپ واپس پلیٹ میں پٹک دیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا تھا چینی برابر ہونی چاہیے، یہ تو بالکل پھیکی ہے، تمہاری باتوں کی طرح۔ حریم جو اب تک ضبط کیے کھڑی تھی ایک دم سیدھی ہوئی، اس کی آنکھوں کی سرخی ارتضیٰ کو ایک پل کے لیے ہلا گئی۔ چینی تو برابر ہے صاحب جی، بس آپ کی زبان کا ذائقہ کڑوا ہو گیا ہے، حریم نے بھرائی ہوئی آواز میں مگر ڈٹ کر کہا۔ اور رہی بات ٹکڑوں کی تو یاد رکھیے گا
کہ میرے بھائی کا ایک آنسو آپ کی ان قیمتی گاڑیوں سے زیادہ مہنگا ہے۔ آپ کو اپنا نام ارتضیٰ شاہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا لہجہ خود بتا رہا ہے کہ آپ کتنے چھوٹے انسان ہیں۔ ریحان نے گھبرا کر حریم کو روکنا چاہا۔ حریم بس کرو، مگر حریم نے اپنی بات ادھوری نہیں چھوڑی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ٹرے اٹھائی اور ارتضیٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، چائے دوبارہ نہیں بنے گی۔ اگر کڑوی لگ رہی ہے تو پھینک دیں، ویسے بھی آپ کو کڑوی چیزیں ہضم کرنے کی عادت نہیں ہے۔ وہ مڑی اور تیزی سے کچن کی طرف بھاگ گئی۔ ارتضیٰ وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے روتا ہوا دیکھے گا، مگر حریم کے آخری جملوں نے اس کے سینے میں ایک عجیب سی چبھن پیدا کر دی تھی۔ ریحان نے افسوس سے ارتضیٰ کی طرف دیکھا تھا۔ یار ارتضیٰ، تو نے کچھ زیادہ ہی نہیں کہہ دیا۔ وہ معصوم ہے، یتیم ہے، اس کا اس دنیا میں بھائی کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ارتضیٰ نے چائے کے کپ کو دیکھا جس میں ابھی بھی دھواں اٹھ رہا تھا۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ چائے پھیکی نہیں تھی، بلکہ اس کے اپنے لہجے کی کڑواہٹ نے اس کا ذائقہ بدل دیا تھا۔ وہ پہلی بار اپنی جیت پر ہارتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ گاؤں کی خاموشی گہری ہو چکی تھی، مگر حویلی کے ایک پچھلے کمرے میں طوفان برپا تھا۔ ریحان نے اپنی ماں کو وہ سب بتا دیا تھا جو شام کو ارتضیٰ اور حریم کے درمیان ہوا تھا۔ تیری اتنی ہمت، ایک ذرا سی چھوکری ہو کر تو نے اتنے بڑے شہر کے امیر مہمان کی بے عزتی کی۔ تائی امی کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ حریم کا بازو دبوچتے سے مار رہی تھی، کبھی تھپڑ تو کبھی سامنے پڑی چھڑی سے۔ حریم دیوار سے لکیر لب پھینچے خاموشی سے ہر بار سہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکال رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ چلائی تو پاس سویا ہوا اس کا چھوٹا بھائی چھوٹو جاگ جائے گا اور ڈر جائے گا۔ بول، کیا زبان کٹ گئی تیری؟ وہاں تو بڑی زبان چل رہی تھی تیری انگریزی بابو کے سامنے۔ تائی امی نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ حریم نے بمشکل اپنے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تھا، تائی امی بس کرے، چھوٹو جاگ جائے گا۔ جاگ جائے گا تو جاگ جائے، کل صبح تو ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی، ورنہ یاد رکھنا میں تم دونوں بہن بھائیوں کو اسی وقت گھر سے نکال دوں گی۔ تائی امی اسے آخری ٹھوکر مار کر وہاں سے بڑبڑاتی ہوئی نکل گئی اور کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ حریم وہیں ٹھنڈے فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا پورا وجود درد سے تڑپ رہا تھا، مگر دل پر لگے ارتضیٰ کے لفظوں کے گھاؤ جسمانی چوٹوں سے زیادہ گہرے تھے۔ سورج کی پہلی کرن نے حویلی کے صحن کو روشن کیا، مگر حریم کی دنیا میں ابھی تک اندھیرا تھا۔ اس کی آنکھیں سجی ہوئی تھیں اور بازو پر نیلے نشان اب سیاہ پڑ رہے تھے۔ تائی امی نے اسے زبردستی کچن سے باہر نکالا۔ جا کر ارتضیٰ صاحب سے معافی مانگ، ورنہ یاد رکھنا رات والی مار تو صرف ٹریلر تھی، اصل فلم تو ابھی باقی ہے۔ حریم کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکی تھی، آج اپنے بھائی کی خاطر قدم قدم چلتی ارتضیٰ کے کمرے کے سامنے پہنچی۔ ارتضیٰ برآمدے میں کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جیسے کل رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حریم نے لب پھینچے، اپنی نظریں زمین میں گاڑ دی اور ایک کھوکھلی آواز میں بولی، معاف کر دیں صاحب جی، کل مجھ سے بدتمیزی ہو گئی تھی۔ ارتضیٰ نے لیپ ٹاپ سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ اس کے دل میں ایک ہلچل سی ہوئی۔ اسے وہ رات والی سسکیاں یاد آئیں، مگر اس کا لہجہ اب بھی برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ سنا نہیں میں نے، ذرا اونچا بولو۔ ارتضیٰ نے جان بوجھ کر اسے جتانے کے لیے کہا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس لڑکی کا غرور کتنا ٹوٹا ہے۔ حریم نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ ایک حقارت تھی جو ارتضیٰ کو اندر تک چیر گئی۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دیں کہ میں نے ایک بڑے انسان کو آئینہ دکھانے کی جرت کی۔ اب خوش ہیں آپ؟ ارتضیٰ نے اب کے اسے دیکھا۔ وہ اسے ہارا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، مگر حریم ٹوٹ کر بھی بکھری نہیں تھی۔ اس کے ماتھے پر موجود پسینہ اور چہرے کی زردی بتا رہی تھی کہ وہ تکلیف میں ہے، مگر اس کا لہجہ اب بھی باغی تھا۔ ارتضیٰ نے استحاضہ لہجے میں کہا، معافی اتنی سستی نہیں ہوتی حریم، ابھی تو تمہیں بہت کچھ کرنا ہے میرے لیے۔ جاؤ میرے لیے ناشتہ لاؤ اور یاد رکھنا اس بار کوئی غلطی نہ ہو۔ حریم وہاں سے مڑی تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ ارتضیٰ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھ کر اسے روکے، اس سے پوچھے کہ وہ نشان کیسے پڑے، مگر اس کی انا نے اسے کرسی سے ہلنے نہ دیا۔ یہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی۔ ارتضیٰ نے بڑبڑاتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ وہ جیت تو گیا تھا، مگر یہ جیت اسے کسی عبرت ناک شکست جیسی لگ رہی تھی۔ حویلی میں بارات کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ روشنیاں اتنی تھی کہ آنکھیں چھدیا رہی تھی، مگر حریم کے نصیب میں آج بھی کچن کا دھواں اور تائی امی کی جھڑکیاں ہی لکھی تھی۔ اوئے حریم، مر گئی ہے کیا؟ جلدی سے مہمانوں کے لیے شربت نکال، اور یاد رکھنا اگر ایک گلاس بھی ٹوٹا تو تیرے بھائی کی خیر نہیں۔
تائیں امی نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر دبی آواز میں اسے دھمکایا، جبکہ باہر وہ مہمانوں سے بڑی اخلاق سے مل رہی تھی۔ حریم نے لرزتے ہاتھوں سے برف توڑی۔ اس کا پورا وجود تھکن سے ٹوٹ رہا تھا، مگر اسے آج تیار ہونا تھا کیونکہ ریحان نے سب کے سامنے اسے حکم دیا تھا کہ آج وہ بھی تیار ہوگی۔ حریم جانتی تھی کہ یہ سب لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک ڈھونگ ہے، مگر پھر بھی اسے اس کا حکم ماننا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو اس کی سخت سزا ملنی تھی۔ اس نے جلدی جلدی کچن کا کام سمیٹا اور اس پرانے ادھورے سے کمرے میں گئی جہاں اسے رکھا گیا تھا۔ اس نے وہی پستہ رنگ کا جوڑا نکالا جو تائی امی نے اسے دکھاوے کے لیے دیا تھا۔ بال سمیٹ کر ایک لمبی چٹیا بنائی، آنکھوں میں ہلکا سا کاجل لگایا اور ایک گہرا سانس لے کر آئینے کی طرف دیکھا۔ آئینے میں موجود لڑکی وہ پھیکی مرچ نہیں لگ رہی تھی جسے ہر کوئی جھڑک دیتا تھا۔ صحن کا منظر، ارتضیٰ کی حیرت۔ ارتضیٰ شاہ برآمدے میں کھڑا اپنے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ اپنی سیاہ شیروانی میں ہمیشہ کی طرح پراعتماد اور مغرور لگ رہا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو بس اس جنگلی گاؤں سے جلد از جلد نکلنے کے چکر میں تھا۔ تبھی سیڑھیوں پر جوتوں کی چھاپ سنائی دی۔ ارتضیٰ نے لاپرواہی سے سر اٹھایا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا پورا وجود وہیں منجمد ہو گیا۔ سامنے حریم کھڑی تھی۔ پستہ رنگ کا جوڑا اس کے سراپے پر کسی سحر کی طرح جچ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پڑے بالوں کے چھوٹے چھوٹے مرغلرے اور کانوں میں جھولتے جھمکے اس کے ہر قدم کے ساتھ ایک عجیب سا ارتعاش پیدا کر رہے تھے۔ وہ جو صبح تک میلے کپڑوں میں کسی عام سی لڑکی کی طرح کچن میں برتن دھو رہی تھی، اس وقت کسی شاہی خاندان کی فرد لگ رہی تھی۔ ارتضیٰ کا ہاتھ جو فون پکڑے ہوئے تھا وہیں رک گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس بدتمیز اور دیہاتی لڑکی کے اندر ایسا حسن چھپا ہو سکتا ہے۔ وہ اسے گھورنے لگا، نفرت سے نہیں بلکہ ایک ایسی حیرت سے جس نے اس کی زبان کو تالا لگا دیا تھا۔ حریم اس کے قریب سے گزری، اس کی نظریں نیچے تھیں مگر چال میں وہی پرانا وقار تھا۔ ارتضیٰ شاہ جو ہمیشہ ہر کسی پر رعب جماتا تھا، اس وقت ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ اس کے ذہن میں وہ سارے جملے دھندلا گئے جو اس نے اسے نیچا دکھانے کے لیے سوچ رکھے تھے۔ کدھر کھو گئے ہو ارتضیٰ؟ ریحان نے پیچھے سے آ کر اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ ارتضیٰ نے ایک جھٹکے سے اپنی نظریں حریم سے ہٹائیں اور مصنوعی سرد مہری سے بولا، کہیں بھی نہیں، بس یہ دیکھ رہا تھا کہ گاؤں کے لوگوں کو بھی ہولیاں بدلنا آتا ہے۔ اگرچہ اس کے الفاظ کرخت تھے مگر اس کی آواز میں وہ پہلی والی کاٹ نہیں تھی۔ وہ حریم کے اس نئے روپ کے زیر اثر آ چکا تھا مگر اپنی انا کی وجہ سے اسے ماننے کو تیار نہیں تھا۔ حریم نے رک کر ایک نظر اسے دیکھا، ایک ایسی نظر جس میں ہزاروں شکوے تھے، اور پھر اپنے بھائی کا ہاتھ تھام کر بارات کی صفوں میں شامل ہو گئی۔ ارتضیٰ وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے سینے میں کسی نے آگ لگا دی ہو، اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ غصہ ہے یا کچھ اور۔ حویلی کے باہر بارات کی گاڑیاں قطار میں لگی تھیں اور لوگ جلدی جلدی اپنی اپنی جگہ سنبھال رہے تھے۔ حریم جو ابھی ابھی تیار ہو کر نکلی تھی، چھوٹو کا ہاتھ تھامے اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ چھوٹو اس بھیڑ بھاڑ اور شور سے گھبرا رہا تھا۔ ارتضیٰ شاہ اپنی چمچماتی گاڑی کے پاس کھڑا فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے بے صبری سے گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس کا پورا دھیان اپنی ترتیب اور نظم و ضبط پر تھا کہ اچانک اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ چھوٹو جو کسی سے بچ کر بھاگ رہا تھا، سیدھا آ کر ارتضیٰ کی ٹانگوں سے ٹکرایا۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ ارتضیٰ کے ہاتھ سے مہنگا فون چھوٹتے چھوٹتے بچا اور اس کی استری شدہ شیروانی پر گرد کے نشان پڑ گئے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ارتضیٰ کا لہجہ کسی گرجتے ہوئے دل کی بادل کی طرح تھا جو پورے صحن میں گونجا۔ اس نے چھوٹو کو کندھے سے پکڑ کر پیچھے جھٹکا تھا۔ نظر نہیں آتا؟ کہاں جا رہے ہو جنگلی کہیں کے؟ چھوٹو جو پہلے ہی سہما ہوا تھا ارتضیٰ کے اس غصے پر پھٹ پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حریم جو کچھ دوری پر تھی یہ منظر دیکھ کر بجلی کی تیزی سے وہاں پہنچی اور چھوٹو کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے تیکھی نظروں سے ارتضیٰ کو گھورا۔ بس کرے صاحب جی، ایک چھوٹے سے بچے پر اتنا روب؟ حریم کی آواز میں وہ کاٹ تھی کہ ارتضیٰ ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ تمہارے اس بھائی نے میرا حولیہ بگاڑ دیا حریم، اسے تمیز نہیں سکھائی کیا؟ ارتضیٰ نے غصے سے اپنی شیروانی جھاڑتے ہوئے کہا۔ حریم نے سکون سے مگر مضبوط لہجے میں جواب دیا، معافی مانگی ہے نا میں نے آپ سے، صبح ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے کھڑی ہوتی، کیا وہ کافی نہیں تھا؟ اس کی آنکھیں اب کسی جلتی ہوئی شمع کی طرح روشن تھیں۔ غلطی اس بچے سے ہوئی ہے، مجھ سے نہیں، مگر آپ جیسے بڑے لوگ بدلہ بچوں سے لینے میں ہی اپنی شان سمجھتے ہیں۔ ارتضیٰ نے کچھ کہنا چاہا مگر حریم نے اسے موقع نہیں دیا۔ اس نے چھوٹو کے آنسو پوچھے اور ارتضیٰ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، یاد رکھیے گا ارتضیٰ شاہ، آپ کی شیروانی تو دھل جائے گی مگر اس بچے کے دل پر جو آپ نے خوف بٹھایا، اسے مٹانا آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔
وہ چھوٹوں کو گود میں اٹھا کر وہاں سے مڑی اور دوسری گاڑی کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ارتضیٰ شاہ وہیں کھڑا اپنی مٹھیاں بھیجتا رہ گیا۔ اسے غصہ تو تھا مگر حریم کے ان الفاظ سے نہیں۔ معافی مانگی ہے نا میں نے، اس کے دل میں ایک ایسی چبھن پیدا کر دی جو شیروانی کے گرد سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ بارات روانہ ہونے میں چند ہی منٹ باقی تھے۔ ہر طرف افراتفری تھی، مگر حریم اس سب سے بے نیاز کچن کے پرسکون ہونے میں زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں چھوٹو تھا، جس کا چہرہ بخار اور رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ حریم بڑی محبت سے اسے نوالے کھلا رہی تھی اور ساتھ ہی اس کی دوائی کی شیشی کھول رہی تھی۔ بس ایک نوالا اور میرے بچے، پھر دوائی پی کر تم گاڑی میں سو جانا۔ حریم اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اسے دلاسا دے رہی تھی۔ اس وقت وہ کسی تیار شدہ لڑکی سے زیادہ ایک فکر مند ماں لگ رہی تھی۔ تبھی دروازے پر ارتضیٰ شاہ کا سایہ لہرایا۔ وہ اپنی شیروانی جھاڑتا ہوا ٹھیکے تیور لیے وہاں آ کھڑا ہوا۔ اسے ابھی تک وہ گاڑی والا واقعہ نہیں بھولا تھا اور حریم کی بدتمیزی اس کے حلق میں پھنسی ہوئی تھی۔ اوہ، تو یہاں شاہی دربار لگا ہوا ہے؟ ارتضیٰ کی آواز کسی ٹھنڈے لوہے کی طرح گونجی۔ حریم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے خاموشی سے چھوٹے کو پانی پلایا اور اسے دوائی کا چمچ بھر کر دینے لگی۔ ارتضیٰ کو اس کی یہ خاموشی اور بے نیازی آنکھ بگولا کر گئی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور نفرت سے بولا، 2 ٹکے کی ملازمہ ہو کر ایسا گھمنڈ پالا ہے جیسے اس حویلی کی مالکن ہو تم۔ باہر سب تمہارا انتظار کریں اور تم یہاں نخرے دکھا رہی ہو۔ حریم کے ہاتھ ایک لمحے کو روکے۔ اس کے اندر ایک طوفان اٹھا کے اسے بتائے کہ اس کا بھائی بیمار ہے، مگر اس نے اپنے لب سی لیے۔ اسے پتا تھا کہ ارتضیٰ جیسے پتھرا دل انسان کو تکلیف بتانا فضول ہے۔ سنا نہیں تم نے، مالکن بننے کا بہت شوق ہے نا تمہیں؟ ارتضیٰ نے استہزائیہ لہجے میں جاری رکھا۔ یاد رکھنا، لباس بدلنے سے اوقات نہیں بدلتی۔ تم کل بھی ایک یتیم ملازمہ تھی اور آج بھی وہی ہو۔ ارتضیٰ نے سوچا تھا کہ حریم پلٹ کر اسے کوئی تھیکا جواب دے گی، کوئی انگریزی مرغی جیسا تانا مارے گی، مگر حریم نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس نے بڑی سکون سے چھوٹو کا منہ صاف کیا اور اسے گود میں اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ارتضیٰ کے برابر سے گزرنے لگی تو ارتضیٰ نے اس کا راستہ روکا، مگر حریم کی آنکھوں میں جو مردنی اور بیزاری تھی اس نے ارتضیٰ کو اندر تک ہلا دیا۔ اس کی خاموشی اس کے چیخنے سے زیادہ خطرناک تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے سر جھکائے وہاں سے نکل گئی، جیسے ارتضیٰ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ ارتضیٰ شاہ جو اسے تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، خود اپنی جگہ پر مٹی کا بت بن کر رہ گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ کسی کو نظر انداز کرنا گالی دینے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس کا اپنا غصہ اب اسے خود کھا رہا تھا۔ یہ لڑکی، یہ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ اس نے دیوار پر مکہ مارا مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی گھر کر چکی تھی۔ شادی کی گہما گہمی ختم ہو چکی تھی مگر حریم کی زندگی کے بوجھ وہیں کے وہیں تھے۔ وہ 2 دن جو مہمانوں کی خدمت میں گزرے اس نے حریم کو نڈھال کر دیا تھا، مگر اس کی اصل فکر چھوٹو تھا، جس کا بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب اچانک چھوٹو کی حالت غیر ہو گئی۔ اس کا پورا جسم تپ رہا تھا اور وہ ہسیانی کیفیت میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ منظر، رات کا سناٹا اور حریم کی بے بسی۔ حریم نے گھبرا کر تائی امی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تائی امی، کھولے دروازہ، چھوٹو کو دیکھے، اسے بہت تیز بخار ہے۔ تائی امی نے نیند بھری آواز میں جھنجھلا کر جواب دیا، ارے لڑکی، اس وقت کیوں شور مچا رہی ہے؟ پٹی رکھ دے اس کے سر پر، صبح دیکھ لیں گے، اب جا کر سو جا، ہمیں بھی سونے دے۔ حریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کا بھائی اس کے سامنے تڑپ رہا تھا اور کوئی اس کی مدد کو تیار نہ تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی صحن میں آئی۔ اس وقت حویلی کا بیرونی دروازہ کھلا تھا اور وہاں ارتضیٰ شاہ اپنی سگریٹ سلگائے ٹہل رہا تھا۔ شاید اسے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ حریم دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ اس کی ہچکیاں بند گئی۔ صاحب جی، میری بات سنیں پلیز۔ حریم نے پہلی بار ارتضیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ ارتضیٰ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا حلیہ بکھرا ہوا تھا، آنکھیں رونے سے سوجی ہوئی تھیں اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارتضیٰ کا لب اب بھی کچھ سخت تھا مگر اس میں حیرت زیادہ تھی۔ چھوٹو، صاحب جی میرا بھائی مر جائے گا، اسے بہت تیز بخار ہے، وہ سانس نہیں لے پا رہا، پلیز اسے ہسپتال لے چلیں، میں آپ کی ساری عمر غلامی کروں گی، کبھی پلٹ کر جواب نہیں دوں گی، بس میرے بھائی کو بچا لیں۔ وہ ارتضیٰ کے قدموں میں بیٹھنے ہی والی تھی کہ ارتضیٰ نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ اس کی لمس کی تپش نے ارتضیٰ کو احساس دلایا کہ حریم خود بھی کتنے خوف میں ہے۔ ارتضیٰ نے ایک نظر تائی امی کے بند کمرے کی طرف دیکھا اور پھر حریم کے چہرے کی بے بسی پر۔ اس کی انا کا وہ بلند دبالا پہاڑ جو حریم کو 2 ٹکے کی ملازمہ کہتا تھا، اس وقت حریم کی سسیوں کے سامنے ریت کی طرح دیوار ثابت ہوا۔ جاؤ اسے لے کر آؤ، جلدی کرو، ارتضیٰ نے مختصر مگر 2 ٹوک لہجے میں کہا
اور اپنی گاڑی کی چابی نکالی۔ حریم جیسے پاگلوں کی طرح کمرے میں بھاگی اور چھوٹو کو چادر میں لپیٹ کر باہر لے آئی۔ ارتضیٰ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور حریم پچھلی سیٹ پر چھوٹو کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی تیزی سے گاؤں کی کچی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ خاموش رات میں صرف گاڑی کے انجن کی آواز اور حریم کی دبی دبی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ ارتضیٰ بار بار بیک ویو مرر میں حریم کو دیکھ رہا تھا، جو مسلسل چھوٹو کے ماتھے پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور دعا پڑھ رہی تھی۔ ارتضیٰ کو اپنی وہ ساری کڑوی باتیں یاد آنے لگی جو اس نے پچھلے دنوں میں اس سے کہی تھی۔ اسے پہلی بار اپنی ہی عمارت اور برتری پر شرمندگی ہونے لگی۔ وہ جسے مینڈک کی طرح ٹر ٹر کہتا تھا، آج اسے وہ دنیا کی سب سے مظلوم اور بہادر لڑکی لگ رہی تھی۔ تم ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا اسے، ہم شہر کے بڑے ہسپتال جا رہے ہیں۔ ارتضیٰ نے پہلی بار بہت نرم آواز میں اسے تسلی دی۔ حریم نے سر اٹھا کر آئینے میں ارتضیٰ کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب وہ پرانی دشمنی نہیں تھی، بلکہ ایک احسان مندی تھی جس نے ارتضیٰ کے دل کو موم کر دیا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر چھوٹو کے کمرے سے باہر آئے تھے۔ ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ کر حریم بھاگتی ہوئے ان کے قریب گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے بھائی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اب وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ انہیں واپس لے جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر حریم نے گہرا سانس لیا تھا، جیسے اس کے دل سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ پھر اس نے تشکر بھری نگاہ ارتضیٰ شاہ پر ڈالی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنے بھائی کو لے کر گھر جانے کے لیے نکلے تھے۔ پورے راستے مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حریم کی گود میں اس کا بھائی گہری نیند سو رہا تھا، جبکہ حریم کی آنکھوں سے آنسو اب بھی ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ حویلی پہنچ کر حریم نے ایک بار پھر ارتضیٰ کے چہرے پر نظر ڈالی اور ہلکا سا مسکرا کر بولی، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید آج میرا بھائی زندہ نہ ہوتا۔ آج میں دل سے اپنی تمام غلطیوں کے لیے معافی مانگتی ہوں اور وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی آپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ لمحہ بھر کو رکی تھی، پھر دھیمی آواز میں بولی، اور ہاں، آپ نے کہا تھا نا کہ میرا غرور اس حویلی کی مالکن جیسا ہے، تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ اس حویلی کی اصل مالکن میں ہی ہوں۔ آپ کا دوست اور اس کا خاندان میرے ٹکڑوں پر پلتا ہے، مگر قسمت کا کھیل بھی دیکھتے شہری بابو، میں اس حویلی کی مالکن ہو کر بھی مالکن نہ بن سکی، اور نہ ہی کبھی مجھے مالکنوں جیسا سلوک ملا۔ حریم کا لہجہ تکلیف سے بھرا ہوا تھا۔ وہ وہاں سے جا چکی تھی، مگر پیچھے ارتضیٰ کے دل میں ہزاروں سوال چھوڑ گئی تھی۔ اگلا دن معمول کے مطابق تھا۔ حریم اپنے وقت پر اٹھ کر کچن میں جا چکی تھی اور کام کاج میں مصروف ہو گئی تھی۔ ارتضیٰ صبح سے ہی اس کی مصروفیات دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر ایک طرف بیٹھے چھوٹو پر گئی تھی، جو گاہیں بھگائے اپنی بہن کی مدد کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر پہلی بار ارتضیٰ کو اپنے اندر کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اسے اپنے پاس ریحان کی آواز سنائی دی، کیا بات ہے ارتضیٰ، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ کہیں نہیں یار، بس ویسے ہی۔ کیا پروگرام ہے آج کا؟ واپس شہر جانا ہے تم نے یا پھر یہی گاؤں میں رہنے کا ارادہ ہے؟ ریحان نے ارتضیٰ کی بات سن کر اپنا اگلا سوال کیا تھا۔ ارتضیٰ نے لمحہ بھر کے لیے ریحان کو دیکھا اور پھر اس کی نظریں دوبارہ حریم کی جانب اڑ گئی تھیں۔ سوچ رہا ہوں چلا جاؤں، مگر مجھے یہاں سے خالی ہاتھ جانا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ کیا مطلب؟ ارتضیٰ کی بات سن کر ریحان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے تھے۔ ریحان کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ ارتضیٰ کے لفظ اسے کسی تپتے ہوئے لوہے کی طرح لگ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا برسوں کا چھپایا ہوا راز اب فاش ہونے والا ہے۔ کیا مطلب، خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے؟ ارتضیٰ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ریحان نے تھوک نکلتے ہوئے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ اس کی نظریں بار بار کچن کی طرف جا رہی تھی، جہاں حریم خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ ارتضیٰ نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے کوٹ کے کالر درست کیے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو ریحان کو بے چین کر رہی تھی۔ اس نے ایک قدم ریحان کی طرف بڑھایا اور اس کے بالکل قریب ہو کر دھیمی آواز میں بولا، مطلب یہ ریحان کہ میں یہاں سے کچھ ایسی یادیں لے کر جانا چاہتا ہوں جو مجھے ہمیشہ تمہارے اس عظیم خاندان کی یاد دلاتی رہے۔ آخر اتنا کچھ جو دفن ہے یہاں، کچھ تو میرا کام آئے گا۔ ریحان کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ ارتضیٰ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کون سا راز؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارتضیٰ نے ریحان کے چہرے پر پھیلی ہوئی خوف کی لکیروں کو ایک شکاری کی نظر سے دیکھا، پھر اچانک اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری اور وہ ایک زوردار قہقہ لگا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے ریحان کے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا۔ ارے یار ریحان، تم تو بالکل ہی ڈر گئے، کتنا سیریس لے لیا تم نے میری بات کو۔ ارتضیٰ ہنستے ہوئے بولا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ سرد مہری اب بھی موجود تھی۔ میں تو مذاق کر رہا تھا بھائی، بس تمہاری گاؤں کی اس بودھیت کو ختم کرنے کے لیے تھوڑی تفریح کر رہا تھا۔ تم نے کیا سمجھا میں یہاں سے تمہاری حویلی کا کوئی خزانہ چوری کر کے جاؤں گا؟
ارتضیٰ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور اپنی گھڑی دیکھنے لگا۔ ریحان نے ایک لمبا اور ٹھنڈا سانس لیا، جیسے اس کی ہچکی ہوئی جان واپس آئی ہو۔ اس نے اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھا اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ او خدا ارتضیٰ، تم بھی نا، میرا تو دل ہی بند ہونے والا تھا۔ مجھے لگا شاید تمہیں یا کوئی تکلیف ہوئی ہے یا تم مجھ سے ناراض ہو گئے۔ تم بھی نا بالکل نہیں بدلے، وہی پرانی فضول مذاق۔ ارتضیٰ کی مسکراہٹ اب بھی برقرار تھی، مگر جیسے ہی ریحان نے رخ موڑا، ارتضیٰ کے چہرے سے وہ مصنوعی ہنسی غائب ہو گئی۔ اس کی نظریں دوبارہ حریم کی طرف اٹھیں، جو اب صحن کے کونے میں کھڑی چھوٹو کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ ارتضیٰ نے من ہی من میں سوچا، مذاق تو ابھی شروع ہے ریحان، ابھی تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس حویلی کے اصل مالکن اپنے حق کے لیے کب تک خاموش رہتی ہے اور تم کب تک اس جھوٹ کی مالا چپتے ہو۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ریحان وہیں کھڑا اسے اجازت دیکھتا رہا، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا یہ واقعی یہ صرف ایک مذاق تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ریحان اور اس کے گھر والے بارات کی واپسی کے بعد کے کاموں میں مصروف تھے، جبکہ ارتضیٰ شاہ حویلی کے پچھلے برآمدے میں کھڑا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے دور سے دیکھا کہ حریم کچن سے نکل کر کپڑے سکھانے والی تار کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر خاموشی سے اس کی طرف بڑھا۔ حریم! ارتضیٰ کی بھاری اور سنجیدہ آواز نے سناٹے کو چیرا۔ حریم کے ہاتھ وہیں جم گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ارتضیٰ شاہ کو کھڑا پایا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی تھکن تھی جو رات بھر جھانکنے کی وجہ سے تھی۔ جی صاحب جی، اب کیا حکم ہے؟ حریم نے اپنی نظر جھکا کر مدھم آواز میں پوچھا۔ ارتضیٰ چند قدم مزید قریب آیا، اتنا قریب کہ حریم کو اس کے پرفیوم کی تیز خوشبو محسوس ہونے لگی۔ کل رات تم نے جو کچھ کہا، کیا وہ سچ تھا؟ اس کے لہجے میں اب کوئی طنز یا مذاق نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ حریم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف لہرایا، پھر وہ ضبط کر کے بولی، سچ تو وہی ہوتا ہے نا صاحب جی جو دکھتا ہے، اور آپ کو تو یہاں صرف ایک ملازمہ دکھ رہی ہے، تو پھر کل کی باتوں کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ ارتضیٰ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے وہ اس کے اندر چھپے ہر دکھ کو پڑھ لینا چاہتا ہو۔ میں بھولنا نہیں چاہتا حریم، تم نے کہا کہ اس حویلی کے اصل مالکن تم ہو، تم نے کہا کہ یہ سب تمہارے ٹکروں پر پل رہا ہے، اگر یہ سچ ہے تو تم اس قید میں کیوں مار کھاتی ہو، کیوں چھپو؟ حریم نے ایک تلخ قہقہ لگایا جو ارتضیٰ کے دل کو کسی خنجر کی طرح لگا۔ صاحب جی، یہاں کاغذات کی نہیں طاقت کی حکومت ہے۔ میرے پاس سے وہ ایک نام ہے جو میرے بابا ذکر گئے، مگر ان کے پاس وہ زبان ہے جو جھوٹ کو سچ بنا دیتی ہے۔ میں اگر بولوں گی بھی تو کون سنے گا؟ ایک یتیم لڑکی کی بات پر کون یقین کرے گا؟ ارتضیٰ نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی مٹھی بھیج لی۔ اسے پہلی بار اپنی دولت اور طاقت پر فخر کے بجائے ایک عذاب محسوس ہو رہا تھا۔ میں سنوں گا حریم۔ ارتضیٰ کے یہ الفاظ حریم کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھے۔ تم نے مجھ سے معافی مانگی تھی نا؟ ارتضیٰ نے دھیمی آواز میں کہا۔ اب میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اور چھوٹو کو یہاں سے نکال سکتا ہوں۔ میں تمہیں تمہارا وہ حق دلا سکتا ہوں جس کی تم مالکن ہو۔ حریم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کی پلکیں لرزنے لگی۔ کیوں؟ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ میں تو آپ کے لیے صرف ایک دیہاتی آفت اور دو ٹوکی کی ملزمہ ہوں۔ تو پھر؟ ارتضیٰ کے لبوں پر ایک ادھوری سی مسکراہٹ آ گئی جس میں ندامت بھی تھی اور ایک نیا احساس بھی۔ شاید اس لیے کیونکہ میں نے کبھی کسی مالکن کو اتنی بہادری سے اپنے بھائی کے لیے لڑتے نہیں دیکھا۔ سوچ لو حریم، کیا تم اس اندھیرے میں ہی رہنا چاہتی ہو یا میرے ساتھ اس روشنی کی طرف چلنا چاہتی ہو جہاں تمہاری اپنی پہچان ہو؟ ابھی حریم کو جواب دینے والی تھی کہ تائی امی کی کرخت آواز صحن میں گونجی۔ اوئے حریم، کہاں مر گئی؟ مہمانوں کے لیے پانی کون لائے گا؟ حریم ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ اس نے ایک آخری نظر ارتضیٰ پر ڈالی جس میں اب ڈر نہیں بلکہ ایک امید کی کرن تھی، اور پھر وہ تیزی سے کچن کی طرف بھاگ گئی۔ ارتضیٰ وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسے پتا تھا کہ اس نے ایک ایسا بیج بو دیا ہے جو جلدی اس حویلی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ ارتضیٰ اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا کہ اسے احساس ہوا کہ اسے اپنے کچھ ضروری دستاویزات کے لیے ایک پرانی فائل کی ضرورت ہے جو شاید حویلی کے کتب خانے لائبریری میں رہ گئی تھی۔ وہ دبی قدموں پرانے کمرے کی طرف گیا جہاں دھول اور پرانی کتابوں کا ڈھیر تھا۔ وہاں ایک پرانی لکڑی کی الماری تھی جس کا پٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ ارتضیٰ نے جیسے ہی اسے ٹھیک کرنے کے لیے ہاتھ لگایا، اوپر سے ایک زرد رنگ کا پرانا لفافہ گرا۔ اس نے تجسس میں اسے اٹھایا۔ وہ حریم کے والد کا نام کا ایک قانونی دستاویز تھا
ارتضیٰ کی نظریں ان سطروں پر جم گئی جو واضح طور پر کہہ رہی تھی تمام جائیداد یہ حویلی اور معلقہ زمینیں میری بیٹی حریم اور اس کے بھائی کے نام منتقل کی جاتی ہیں۔ میرے بھائی کا خاندان صرف ان کی بلوغت تک نگران رہے گا، مالک نہیں۔ ارتضیٰ کا سر چکرا گیا۔ وہ جسے 2 ٹکے کی ملازمت سمجھ کر ذلیل کرتا رہا تھا وہ تو اس ساری سلطنت کی اصل وارث تھی۔ اسے وہ سارے لمحے یاد آئے جب تائی امی نے حریم کو جھڑک کر کچن میں بھیجا تھا اور حریم نے خاموشی سے اسے سہ لیا تھا کیونکہ اسے بچپن سے یہی یقین دلایا گیا تھا کہ اس کا اپنا یہاں کچھ نہیں ہے۔ ارتضیٰ وہ کاغذ مٹھی میں بھیجے باہر نکلا۔ سامنے سے حریم گزر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹو کا ہاتھ تھا اور وہ اسے سلانے کے لیے کمرے کی طرف لے جا رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اسے روکا۔ اس کی آواز میں اب وہ پرانا تکبر نہیں تھا بلکہ ایک گہرا پچھتاوا تھا۔ حریم، کیا تمہیں کبھی تمہارے بابا نے جائیداد کے بارے میں کچھ بتایا تھا؟ ارتضیٰ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ حریم تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بابا نے تو بہت کچھ کہا تھا صاحب جی، مگر تائی امی کہتی ہے کہ بابا مرنے سے پہلے سب کچھ ان کے نام کر گئے تھے۔ میں تو بس اس حویلی میں ان کے احسان تلے دبی ہوئی ہوں کہ انہوں نے مجھے اور چھوٹو کو چھت دی ہوئی ہے۔ ارتضیٰ نے وہ کاغذ سے اس کے سامنے کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ دونوں تھے۔ تم کسی کے احسان تلے نہیں ہو حریم، یہ حویلی تمہاری ہے، یہ زمینیں تمہاری ہیں، ان لوگوں نے تمہیں جھوٹ بول کر نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ حریم نے وہ کاغذ پکڑا۔ اس کی نظریں ان الفاظ پر جم گئیں۔ اسے پڑھنا آتا تھا اور جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کا رنگ زرد پڑتا گیا۔ تو کیا یہ سب میرا ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ مگر تائی امی تو کہتی تھی۔ تائی امی جھوٹ کہتی تھی حریم۔ ارتضیٰ نے اسے ٹوکا۔ انہوں نے تمہیں اور تمہارے بھائی کو اس لیے دبایا تاکہ وہ اس عیش و عشرت کا مزہ لے سکیں۔ حریم نے وہ کاغذ سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ خوشی کے آنسو نہیں تھے بلکہ اس دھوکے کے تھے جو اس نے برسوں سے اپنے اپنوں سے کھایا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا مگر حریم کی آنکھوں میں ان تاروں سے زیادہ آنسو چمک رہے تھے۔ وہ ہاتھ میں وہ زرد لفافہ تھامے حویلی کی چھت پر کھڑی تھی، وہی حویلی جسے وہ اب تک دوسروں کی ملکیت سمجھ کر وہاں نوکرانی بن کر جیتی رہی تھی۔ ارتضیٰ دبے قدموں اس کے پیچھے آیا۔ اس نے دیکھا کہ حریم کے کاندھے سسکتی ہوئی خاموشی سے ہل رہے ہیں۔ حریم، ارتضیٰ کی آواز میں وہ پہلی والی کرختگی اب کہیں بھی نہیں تھی۔ حریم نے جلدی سے آنسو پوچھے اور مڑ کر دیکھا۔ صاحب جی، آپ یہاں؟ اس کاغذ نے تو میری دنیا ہی بدل دی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں یتیم ہوں، بے سہارا ہوں، مگر میرے بابا تو مجھے اس سلطنت کا وارث بنا کر گئے تھے۔ میرے اپنوں نے مجھ سے میرا بچپن چھین لیا صاحب جی۔ ارتضیٰ ایک قدم مزید قریب آیا۔ اس کی نظریں حریم کے معصوم چہرے پر جمی تھیں۔ انہوں نے صرف تمہارا بچپن نہیں چھینا حریم، انہوں نے میری نظروں پر بھی تکبر کی پٹی باندھ دی تھی۔ میں تمہیں 2 ٹکے کی ملازمہ کہتا رہا جبکہ تم تو اس گھر کی شہزادی ہو۔ حریم نے تلخی سے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ اب کیا فرق پڑتا ہے، شہزادی ہوں یا ملازمہ، رہوں گی تو اکیلی ہی نا، چھوٹوں کے سوا میرا ہے ہی کون؟ ارتضیٰ نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ ارتضیٰ شاہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا آج اس دیہات کی لڑکی کے سامنے اپنے جذبات ہار رہا تھا۔ تم اکیلی نہیں ہو حریم، ارتضیٰ نے بہت دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ میں اب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں تمہارا حق بھی دلاؤں گا اور وہ مقام بھی جو تم سے چھینا گیا ہے۔ حریم نے حیرت سے سر اٹھایا۔ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ آپ تو چند دن کے مہمان ہیں، کل شہر چلے جائیں گے اور میں پھر وہی تائی امی کی جھکڑیوں میں گم ہو جاؤں گی۔ ارتضیٰ نے ہمت کر کے حریم کے لرزتے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ حریم کو ایسا لگا جیسے اسے کوئی بہت بڑا سہارا مل گیا ہو۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا حریم۔ ارتضیٰ کی آنکھوں میں سچائی کی چمک تھی۔ پتہ نہیں کب، کیسے اور کہاں پر اس انگریزی مرغے کا دل اس پھیکی مرچ نے جیت لیا ہے۔ مجھے تمہاری اس خودداری سے، تمہاری اس خاموشی سے اور تمہاری اس ہمت سے محبت ہو گئی۔ حریم کا سانس رک گیا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ارتضیٰ شاہ اس سے ایسی بات کرے گا۔ میں تمہیں صرف اس حویلی کی مالکن نہیں بنانا چاہتا، میں تمہیں اپنی زندگی کی مالکن بنانا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ اس شہر میں جہاں کوئی تمہیں نوکرانی نہیں کہے گا، جہاں تم صرف حریم ارتضیٰ شاہ بن کر جیو گی۔ حریم کی آنکھوں سے ایک تازہ آنسو گرا مگر اس بار اس میں دکھ نہیں تھا بلکہ ایک سکون کا تھا۔
اس نے ارتضیٰ کے ہاتھ کے دباؤ کو محسوس کیا اور بہت دھیمی آواز میں بولی، صاحب جی آپ بہت مغرور ہیں، بہت بدتمیز بھی ہیں۔ ارتضیٰ ہلکا سا مسکرایا، جانتا ہوں مگر… حریم نے شرما کر نظر جھکا لی، آپ کے بغیر اب یہ حویلی مجھے کاٹنے کو دوڑے گی۔ ارتضیٰ نے سکون کا سانس لیا، اس نے حریم کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ وعدہ کرتا ہوں حریم، اب تمہاری آنکھ میں آنسو صرف خوشی کے ہوں گے۔ کل صبح ہم سب کے سامنے تمہاری حق کی بات کریں گے اور پھر تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ اگلی صبح حویلی کا صحن کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سورج کی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھی کہ ارتضیٰ شاہ نے پوری خاندان کو صحن میں طلب کر لیا۔ ریحان اور اس کی ماں تائیں امی کے چہروں پر گھبراہٹ صاف ظاہر تھی، جبکہ حریم ایک کونے میں چھوٹو کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سی ہمت تھی۔ ارتضیٰ نے وہ زرد لفافہ میز پر پٹکا جس کی آواز سے تائیں امی کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ یہ کیا تماشا ارتضیٰ، صبح صبح ہمیں یہاں پر کیوں بلایا؟ تائیں امی نے اپنی آواز میں مصنوعی روب لانے کی کوشش کی۔ ارتضیٰ نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ تماشا تو آپ پچھلے 15 سالوں سے لگا رہی ہیں تائیں جی، ایک یتیم بچی کو اس کے اپنے ہی گھر میں نوکرانی بنا کر اس کا حق مار کر آپ کو نیند کیسے آتی تھی؟ ریحان کرنگ فق ہو گیا۔ ارتضیٰ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں وہ کہہ رہا ہوں جو اس کاغذ پر لکھا ہے۔ ارتضیٰ کی آواز کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ یہ حویلی، یہ زمینیں، یہ سب کچھ حریم کے والد کا تھا۔ آپ لوگوں نے دھوکے سے جھوٹ بول کر اس معصوم کو یقین دلایا کہ یہ در بدر ہے، جبکہ در بدر تو آپ لوگ ہیں جو اس کے ٹکڑوں پر پل رہی ہیں۔ تائیں امی نے جھپٹ کر کاغذ چھیننا چاہا مگر ارتضیٰ نے ان کا ہاتھ ہوا میں ہی روک لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ تائیں امی کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ بہت ہو گیا ظلم، اب ایک لمحہ بھی آپ اس حویلی میں نہیں رہیں گے۔ ابھی اور اسی وقت اپنا سامان اٹھائیں اور یہاں سے نکل جائیں، ورنہ پولیس باہر کھڑی ہے جو آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے آپ کی اصلی جگہ دکھائے گی۔ تائیں امی نے تلبلا کر حریم کی طرف دیکھا۔ حریم بول کچھ، ہم نے تجھے پالا ہے، کیا یہی صلہ دے گی تو؟ حریم جو اب تک خاموش تھی قدم بڑھا کر سامنے آئی۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کے آنسو اب انگارے بن چکے تھے۔ پالا نہیں ہے تائیں امی، آپ نے مجھے اور میرے بھائی کو ذبح کیا ہے۔ ہر روز، ہر لمحہ آپ نے مجھے جتایا کہ میں بوجھ ہوں۔ آپ نے میرے باپ کی نشانی مجھ سے چھینی۔ آج میں آپ کو معاف کر سکتی تھی، مگر جو زخم آپ نے میرے معصوم بھائی کے دل پر لگا ہے، ان کا حساب تو آپ کو دینا ہی ہوگا۔ ریحان اور اس کی ماں شرمندگی اور خوف کے مارے سر جھکائے اپنا تھوڑا بہت سامان سمیٹ کر حویلی کے بڑے دروازے سے باہر نکل گئے۔ حویلی جیسے برسوں بعد ایک بوجھ سے آزاد ہوئی ہو۔ شور تھم گیا تھا تو صحن میں صرف ارتضیٰ اور حریم رہ گئے۔ حریم تھک کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی، اس کا وجود جذباتی بوجھ سے کانپ رہا تھا۔ ارتضیٰ آہستہ سے اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ حریم، اس نے بہت نرمی سے پکارا۔ حریم نے سر اٹھایا۔ شکریہ صاحب جی، آپ نے مجھے میرا گھر دلا دیا، اب آپ جا سکتے ہیں، آپ کا کام ختم ہوا۔ اس کے لہجے میں اب وہ تھیکا پن تھا مگر آواز میں تھکن صاف تھی۔ ارتضیٰ نے حریم کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، اس کی نظریں حریم کی آنکھوں میں گڑ گئیں۔ میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا حریم، میں نے تمہیں تمہارا گھر تو دلا دیا مگر اب مجھے اپنا گھر بسانا ہے۔ حریم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں اس مغرور ارتضیٰ شاہ کو اسی گاؤں کی مٹی میں دفن کر کے جا رہا ہوں۔ میں تمہارے سامنے وہ انسان بن کر کھڑا ہوں جو تمہارے بغیر ادھورا ہے حریم، جو تم سے محبت ہو گئی ہے، ایسی محبت جو کسی کاغذ یا جدائی کی محتاج نہیں ہے۔ حریم کا سانس رک گیا۔ ارتضیٰ نے اس کے ہاتھوں پر ایک ہلکا سا بوسہ دیا اور جاری رکھا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، تمہیں 2 ٹکے کی ملازمہ کہا، تمہاری توہین کی، مگر سچ تو یہ کہ اس انگریزی بابو کی انا تمہاری ایک مسکراہٹ پر قربان ہو چکی ہے۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ کیا تم حریم ارتضیٰ شاہ بن کر میرے گھر کی رونق بنو گی؟ حریم کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر ارتضیٰ کے ہاتھوں پر گرے۔ اس نے پہلی بار ارتضیٰ کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ آپ بہت برے ہیں ارتضیٰ صاحب، بہت ہی بدتمیز۔ حریم نے ہچکیوں کے درمیان مسکراتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں، پر اب سدھرنے کا ارادہ ہے۔ ارتضیٰ نے مسکرا کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر ایک شرط پر۔ چھوٹو بھی ساتھ جائے گا، حریم نے لاڈ سے کہا۔ چھوٹو تو میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کے بغیر تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ ارتضیٰ نے اسے تسلی دی۔
سورج کی سنہری کرنیں حویلی کے صحن کو منور کر رہی تھیں۔ ارتضیٰ نے حریم کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی کی طرف لے گیا، جہاں ایک نئی زندگی، ایک نیا شہر اور ایک سچی محبت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ حویلی اب ایک قید خانہ نہیں بلکہ ان کی جیت کی نشانی بن چکی تھی۔